آج کی اس علمی اور روحانی مجلس کے آغاز کے لیے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اسی اہل حدیث کمپلیکس میں قائم اعلیٰ تعلیمی و تحقیقی ادارہ المعہد العالی للتخصص في الدراسات الإسلامية کے طالب علم محمد ساحل بن حاتم کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تلاوت کلام پاک سے معزز کریں۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اور شکریہ۔ ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام بلاغت نظام کی تلاوت سماعت کر رہے تھے اور اپنے قلب و نظر کو منور و متحرک معطر کر رہے تھے۔ آئیے ہم ایک نظم سنیں۔ آج کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ دارالسلام مرآباد کے طالب علم محمد ذکی کو کہ تشریف لائیں اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے،
تماشا نہیں ہے. میرے خاک میں نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے مکان کیسے کیسے ہوئے نامور پہ نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نصرت سدھارا بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. بڑھاپے میں پھرا کہ کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن طاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. الحمد لله والصلاة على نبيه وبعد. قال الله تعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. عالم اسلام کی معتبر علمی و دعوتی شخصیت مقتدر قائد ملت
نازش جماعت حضرت الشیخ اصغر علی محمدی سلفی حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جنوب ہند کی معروف دینی دانشگاہ جامعہ دارالسلام احمد آباد موقع اساتذہ مولانا جعفر علی عمری مدنی صاحب، مولانا محمد اسامہ عمری مدنی صاحب اور جامعہ کے شاہین سفر طلبہ عزیز، سب سے پہلے میں آپ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے آپ ہی کے گھر میں آپ تمام حضرات کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں گلدستہ خوش آمدید و اہلاً و سہلاً و مرحبا پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند پورے ہندوستان کے اہل حدیثوں کا متحدہ دعوتی و اصلاحی اور تعلیمی و تربیتی پلیٹ فارم ہے۔ توحید، اتباع اور دعوت اس کا سورہ امتیاز ہے، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کا مین موٹیو اور مسئلہ ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اپنی متنوع دینی، دعوتی، تعلیمی و تربیتی، علمی و تحقیقی، احصائیاتی، تعمیراتی، رفاہی و انسانی اور قومی و ملی خدمات کی وجہ سے الحمدللہ ایک محسوس حقیقت بن گئی ہے، جس کا سرا اللہ تعالیٰ کی بے پایان توفیق اور مدد کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موقع ذمہ داران، خصوصاً امیر محترم حضرت الشیخ اصغر علی محمدی سلفی حفظہ اللہ کے سر جاتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی پورے ہندوستان میں کل 24 صوبائی جمعیات ہیں، اور اسی طرح ہزاروں ضلعی اور مقامی شہری مقامی جمعیات بھی اس کے تحت دعوت و اصلاح، تعلیم و تربیت اور رفاہ عامہ کا کارنامہ انجام دیتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پورے ہندوستان کے تقریباً 5000 مدارس و جامعات کی سرپرستی کرتی ہے اور اس کے مصالح کے تحفظ کے لیے شب و روز کوشاں رہتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے تو بہت سارے تقریباً 2 درجن شعبہ جات ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم شعبہ دعوت و ارشاد ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جملہ
وسائل اور جملہ شعبہ جات دراصل دعوت و ارشادی کے لیے اپنی سرگرمیاں انجام دیتی ہیں اور سارے وسائل کسی کے لیے بروزگار لائے جاتے ہیں۔ شعبہ دعوت و ارشادی کی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا نہایت ہی فعال ترین شعبہ نشر و ارشاد ہے۔ شعبہ نشر و ارشاد کے تحت الحمدللہ 15 روزہ جریدہ ترجمان اردو، ماہنامہ اصلاح سماج ہندی اور ماہنامہ دی سمپل ٹروتھ انگریزی نہایت پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقہ سے اس شعبے کے تحت اب تک سینکڑوں دعوتی و تربیتی، علمی و تحقیقی اور تاریخی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اور بہت سارے علمی پروجیکٹ کے اوپر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ شعبہ نشر و ارشاد کے تحت یوں تو متعدد، جیسا کہ بتایا کہ متعدد کتابیں، یعنی سینکڑوں کتابیں شائع ہوئی ہیں، لیکن اس میں 8 جلدوں میں تاریخ اہل حدیث اور 26 جلدوں میں تحریک ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا نہایت ہی اہم کارنامہ ہے۔ اسی طریقے سے شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت المعہد العالی جامعہ سرفیہ بنارس کے انتظام و سرپرستی کے علاوہ 5000 مدارس، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسالے کا تحفظ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کرتی ہے۔ شعبہ دعوت کے تحت الحمدللہ اب تک سینکڑوں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنسیں، آل انڈیا سمپوزیمز، آل انڈیا قومی سیمینار، اسی طریقے سے جلسے اور مجالس منعقد ہو چکی ہیں۔ شعبہ عامہ کے تحت یہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا بہت اہم شعبہ ہے۔ ملک کے اندر کہیں بھی آفات سماویہ، وارثیہ یا پھر فرقہ وارانہ فسادات وغیرہ سے جب لوگ متاثر ہوتے ہیں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ان متاثرین کی مدد کے لیے نہ صرف یہ کہ اپیل جاری کرتی ہے، بلکہ عملی طور پہ ہمارے ذمہ داران وہاں کا دورہ کرتے ہیں اور دورہ کر کے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے کر کے وہاں کی ضرورتوں کے مطابق فوری طور پہ نہ صرف ریلیف کا کام کرتے ہیں بلکہ ان کی باضابطہ کاری کا بھی اہم کارنامہ انجام پاتا ہے۔ اس طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند قومی و ملی اہمیت کے حامل ہر مسئلہ میں، ہر امور اور معاملے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند قائدانہ رول پلے کرتی ہے اور ملی جماعتوں کے ساتھ تعاون اشتراک کر کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا سب سے بڑا کارنامہ، یہ ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند پورے ملک میں اتحاد، سالمیت، قومی یکجہتی، فرقہ وارانہ ہمآہنگی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، اور اسی طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند قیام امن، فروغ امن کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خاتمے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اہم رول ادا کیا ہے۔
اور سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، یہ بات بتاتے چلوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند وہ جماعت ہے جو کہ سب سے پہلے ملک و ملت انسانیت کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کا کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا ادراک کرتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے، مسائل کا حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے اور سب سے پہلے کوشش کرتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب ملک کو دہشت گردی کا مسئلہ درپیش تھا تو سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث اٹھی اور پورے ملک کو بیدار کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے اندر سب سے پہلے قومی سمپوزیم دہشت گردی اصل حاضر کا منصور کے عنوان پہ سمپوزیم منعقد کیا اور اس موقع پر علماء کرام کے دستخط اجتماعی فتویٰ جاری کیا۔ یہ ملک کی تاریخ میں یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ذرعی کارنامہ ہے۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند آپ جانتے ہیں کہ احتجاج اب ظاہر میں یقین نہیں کرتی، دھرنا پردرشن مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے منہج اعتدال کے مغائر ہیں، ان کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے امن کا راستہ اختیار کیا اور اس کے لیے قرآن کریم کی عظمت کو دنیا کے اندر سے مطابق کرانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں کے اندر اس کی عظمت کو راسخ کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے قرآن کریم کے متعدد زبانوں میں ترجمے شائع کیے۔ ساتھ ہی ساتھ آل انڈیا سطح پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے آل انڈیا مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا جو اب تک جاری ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی اکتوبر کے اوائل میں ہمارا مسابقہ ہوا تھا جس کے اندر ملک کی تاریخ میں پہلا مسابقہ تھا جس کے اندر تقریباً 700 طلبہ شریک ہوئے تھے۔ تو اور جس کی وجہ دیکھیے کہ جب ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا اس وقت اس کا رواج نہیں تھا، لیکن جب وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے یہ پروگرام شروع کیا تو پورے ملک کے اندر مسابقات قرآن کریم کا انعقاد عمل ہونے لگا ہے۔ اسی طریقے سے علماء افراد کی تربیت کا بہت اہم مسئلہ تھا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے سب سے پہلے ضرورت کو محسوس کیا اور آل انڈیا دورہ تدریبیہ برائے دعات معلمین کا سلسلہ شروع کیا اور جس میں ہر صوبے سے علماء دعات معلمین شریک ہوتے ہیں اور ہر سال یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی خصوصیت اور خاص طور سے موجودہ قیادت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بھی پروگرام شروع ہوئے، ایک تو یہ تھا کہ پہلے سے جو کام شروع تھا اس کو نہ صرف لے کے جاری رکھا، نئے کام شروع کیے اور جو بھی کام شروع کیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس کام کو جاری ساری بھی رکھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی کی کیفیت رہتی ہے، لیکن الحمدللہ جو کام شروع کیا گیا اس کو توازن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ وہ کام جاری ساری ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے بہت سارے کام نامے ہیں، بہت سارے اولویات ہیں کہ جس کا دوسرے لوگوں نے اعتراف کیا ہے اور میں اس طرح کے موقع پر میں کہتا ہوں، محترم نبی نے کہا تھا کہ ہم نے حالات کا ادراک کرتے ہیں، مسائل کا ادراک کرتے ہیں، اس کا حل پیش کرنے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں اس کو بات میں دوسرے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کام کو انجام دیتا ہے اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ساتھ امیر محترم ذمہ داروں کے مسائل سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ سعادت بطور بشر خدا باشندہ اور اللہ تعالیٰ کے توفیق بانداز ہمت ہے، عدل سے من جدہ وجد کہ جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔
تو یہ مرکز حدیث ہند کے ذمہ داران جو شب و روز اپنی مسائی جمیلہ صرف کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کمپلیکس ہے، جس کے جو آپ کا گھر ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو محسوس، آپ دلی میں آئے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ دہلی میں بھی ہمارا گھر ہے۔ یہ بھی کوشش ہے امیر محترم کی، اور اسی طریقے سے آپ کل جائیں گے جامع مسجد کو دیکھیں گے تو 3 منزلہ عالیشان عمارت بن گئی ہے، تو یہ بھی بہت اہم کارنامہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امیر محترم کا سایہ تعبیر ہم پر قائم رہے، تاکہ امت جمع انسانیت آپ کے علم سے، آپ کے تجربات سے تاکہ فائدہ اٹھاتی رہے۔ میں تبدیس کے امیر محترم کی ناصحانہ اور گفتگو سے، آپ کے خطاب سے ہم مستفید ہوں۔ ہم جامعہ دارالسلام مرآباد کے استاد گرامی حضرت الشیخ محمد جعفر علی عمری صدیقی مدنی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور وہ اس آپ کے جو رحلہ دنیا کے سلسلے میں مختصر روشنی ڈالیں۔ جناب شیخ جعفر علی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما بکم من نعمۃ فمن اللہ۔ قابل احترام امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ ورعاہ ومتعه بالصحة والعافیہ، ومنسق برنامج فضیلت الدکتور مولانا شیخ تیمی حفظہ اللہ ورعاہ، مولانا محمد اسامہ عمری مدنی حفظہ اللہ، المعہد العالی کے محترم طالبان علوم نبوت اور ان سال سند فراغت پانے والے دارالسلام سے معزز طلبہ، اللہ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ تمام کو خواص میں شامل فرمایا۔ ہم وارثین انبیاء ہیں، دعوت دین یہ ہمارا مشن ہے، کتاب و سنت کے ہم داعی ہیں، اس دین کی ہم ترجمانی کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم طائفہ کے سلسلے میں کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تو گویا کہ ہم اور آپ لوگوں کے لیے برپا کیے گئے، تو میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حالات سے واقف ہوں، علمی اور عملی بنیادوں پر لوگوں سے ہم گفتگو کریں۔ میرے اور آپ کا انداز گفتگو اور طرز زندگی ایسا ہو کہ ہم چلتی پھرتی اس دین کی تصویر بن جائیں اور اس دین کے مصداق سبحان اللہ اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو متاثر کرنے والے بن جائیں۔ اسی ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مادر علمی جامعہ دارالسلام مرآباد نے اس مبارک سلسلے کا آغاز آج سے 35 سال پہلے اس ادارے نے کیا، مادر علمی جامعہ دارالسلام مرآباد میں، کہ فارغ ہونے والے طلبہ ہندوستان کی تہذیب، تاریخ، شخصیات، ہندوستان کی تہذیب اور تاریخ سے واقف ہوں اور شخصیات سے ملاقات کریں، کیونکہ گرا قدر شخصیات سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے وہیں کام کرنے کا حوصلہ بلبلہ بڑھتا ہے۔ ابتدا میں دارالسلام کے وہ طلبہ جو مرحلہ فضیلت کے بالکل آخری مرحلے میں ہوا کرتے تھے، جنوبی ہند کا دورہ کیا کرتے تھے، مختلف مقامات کی سیر اور وہاں کی قد آور شخصیات سے ملاقات
ہوا کرتی تھی، اور پچھلے الحمدللہ 13 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ شمالی ہند کا ہم دورہ کرتے ہیں اور یہاں کی تہذیب ثقافت سے اپنے طلباء کو واقف کراتے ہیں، اور خصوصاً شمالی ہند میں جو قد آور شخصیات ہیں ان شخصیات سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ فارغ ہونے والے یہ طلباء جو وارثین انبیاء ہیں، جو ابھی چند ماہ کے بعد میدان میں قدم رکھیں گے اور امت کی صحیح رہبری کریں گے، تو ان کے حوصلوں کو یہ زیارت جلا بخشتی ہے۔ سرزمین اشبیر میں قدم رکھا تو احساس ہوا کہ عقیدے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ہم نے اپنے طلباء کو یہ وہاں سمجھایا کہ فراغت کے بعد نئی نسل کی حفاظت کا سامان ہمیں فراہم کرنا چاہیے، کہ امت کے اندر پائی جانے والی جہالت کو ہمارے طلباء نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور ہر ایک کے اندر واقعی یہ حوصلہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں فراغت کے بعد ہمیں توحید پہ کام کرنا ہے، کتاب و سنت سے امت کو جوڑنا ہے، ورنہ یاد رکھنا یہ سکتی بلکتی امت جہاں اس کی دنیا تباہ ہو رہی ہے اور اس کی آخرت بھی سبب برباد ہو جائے گی، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ ان کے عقیدے کی ہم اصلاح کریں۔ واللہ یہ خون کے آنسو رلانے والی بات ہے، اور جب کشمیر کی سرزمین میں کس قدر بدعقیدگی کو ہم نے دیکھا، اللہ کی پناہ علی گڑھ کی سرزمین میں قدم رکھا، علوم و فنون کی سرزمین، تحقیقی دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے، علمی بنیادوں پر لوگوں سے مخاطب ہونا چاہیے۔ طلباء نے یہ پیغام سرزمین علی گڑھ سے حاصل کیا، اور جیپور اور دیگر مقامات کی سیر سے ہندوستان کی عظیم تاریخ اور تہذیب سے طلباء کو واقفیت الحمدللہ ہوئی۔ اور اسی طرح سے جب منالی کی ہم نے سیر کی، جہاں وہاں کی سردی سے ہم محسوس ہوئے، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا، اور ہمارے ایمان میں وہاں تازہ ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک قدرت کو دیکھتے چلے، اور اللہ کے سلسلے میں جو ایمان ہے اس ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور جب دلی میں ہم نے قدم رکھا، اور اللہ اس مرکز کی حفاظت فرمائے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں جب قدم رکھتے ہیں، اللہ مستقبل کے علماء کتاب و سنت ہمارا منہج ہے، اسی کتاب و سنت کو اپنا منہج بناتے ہوئے جو اس روئے زمین میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو منہج اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، وہ منہج اہل حدیث ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس منہج سے اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑ رکھا ہے۔ تو لہٰذا ایسی سرزمین میں قدم رکھتے ہیں تو حوصلہ اور بڑھتا ہے، اور امیر محترم جیسی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، آپ کو دیکھ کر مزید حوصلے ہمارے بلند ہوتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کا پیغام یہی ہے، جو محنت کرتے ہیں راہیں ان کے لیے ہموار ہوتی ہیں، عظیمتوں کے راستے بڑے پرخطر صحیح جو حوصلے بلند ہو، نشے کو کیا فراز کیا۔ بہرحال یہ مختصر سی تاریخ رہی ہمارے اس رحلے کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ جو 3 دن ہمارا جو قیام رہے گا، تو دلی کا پہلا دن تو بس ایسے ہی ختم ہوا چلتا ہے، اور کل اور ہفتے کے دن انشاءاللہ ہم یہاں رہیں گے، اور ہفتے کی رات باذن اللہ تقریباً طلباء کے اپنے اپنے گھر واپسی ہوگی۔ تو اس موقع پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے قابل احترام مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفیظہ اللہ کی خدمت میں دارالسلام مرآباد کے محترم ذمہ داران، قابل احترام ارکان نظامت، محترم اساتذہ کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم حدیع تشکر پیش کرتے ہیں۔ اس حسن انتظام اور حسن استقبال پر ہم مشکور ہیں، اور اسی طرح سے ہم مولانا دکتور شیخ تیمی حفظہ اللہ کی خدمت میں بھی ہم حدیع تشکر پیش کرتے ہیں۔ واقعی جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا برابر ہم آپ سے جڑے رہے، اور آپ نے ماشاءاللہ نے بڑی اچھی تنظیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، امیر محترم کی علم و عمل میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔
فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور دین کے حوالے سے، کتاب و سنت کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کی گراں قدر خدمات کو پروردگار شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمارے یہ محترم علماء جو ابھی چند ماہ کے بعد میدان میں قدم رکھیں گے، ہر فتنے سے ان علماء کی حفاظت فرمائے، ان علماء کی مستقبل پر اللہ روشن کر دے، کتاب و سنت کو بنیاد بناتے ہوئے دین کی تبلیغ اور دین کی ترجمانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جہاں کئی مختلف صوبہ جات میں ہماری جمعیتیں قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذمہ داران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دین کے حوالے سے، کتاب و سنت کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات کو، کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس معطر ادارے میں جو المعہد العالی مرکز میں جو المعہد العالی ہے، اور یہاں پڑھنے والے جو محترم طلبا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے مستقبل کو اللہ روشن کر دے، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و شکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی دعا زبان اور جملہ جہاں نامی لبا اب میں امیر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دین کی مسائل سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزیزان گرامی قدر اور نہالان جماعت اور ہم ملت، اور تمام عزیز و قریب اور معزز اور مکرم حضرات، آج کی مجلس معلوم ہے کہ ہندوستان کی ایک قدیم اور عظیم علمی اور عملی
تربیت گاہ علماء علیہ السلام وہ ہونہار طلبا جنہوں نے زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ تعلیم میں، تعلم میں اور فضائل کے جمع کرنے میں، مسائل و مشکلات کو سمجھنے میں اور ان سب سے اپنے دامن مراد کو بھرنے میں صبر کیا ہے۔ اب اس مرحلے میں ہے وہ ایک ایسا پروانہ تھمایا جائے اس کو لے کر کے وہ یہ سمجھے کہ ہم نے اب تک کی زندگی جو گزاری ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اس پر ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے اداروں کو اور ایک حیثیت سے جو نظام چلا رہا ہے اس سے ہمارے عوام و خواص کو بھی اعتماد حاصل ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ نکلیں اور کچھ کریں، جو کچھ سیکھا ہے اس کو سکھائیں اور جو کچھ دیکھا ہے اس کو دکھائیں۔ اس سلسلے میں موقع رہا تو باتیں عرض کی جائیں گی۔ ایک سر دست ایک تو یہ ہے کہ یہ سیکھا ہے تو یہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور پہلے سے زیادہ ہے، اور اس سے زیادہ انہماک اور قوت کے ساتھ، اور پہلے جو ہے جو سب سے بنیادی چیز تھی حرص، اور اس کے طلب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا بلکہ فائدہ کر دینا، وہ چیز کبھی مدھم یا سر پکڑنے نہ پائے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں کہ خاص مرحلے میں خاص سرٹیفکیٹ یا شہادہ ملنے کے بعد یہ سمجھتا ہے انسان کہ فارغ ہو گیا، اور کس چیز سے فارغ ہو گیا؟ جس چیز کو ابھی جانا ہی نہیں ہے، جاننے کی کنجی دی گئی تو وہ سمجھا کہ ابھی فارغ ہو گیا۔ یہاں رجحان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس کے منفی اثرات اور غلط نتائج بلکہ بھیانک نتائج ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کھیت کی کھیت تیار ہو رہی ہے اور اسی کھیت کا انتظام بھی ہے اور اسی کی تلاش۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ میں اب علم و ہنر سے فارغ ہو گیا اور اب ہماری وہ ذمہ داری جو بڑی ہم جہت تھی، بڑی مسئولیت والی تھی، وہ اب ختم ہو گئی۔ تو علم تو فدائیت بھی چاہتا ہے اور عشق و محبت بھی چاہتا ہے۔ لفظ عشق ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اور اس کا مفہوم بہت دل سے گہرائی میں لیا جاتا ہے، اس لیے کہا سمجھانے کے لیے الفاظ کو کہیں نہ کہیں سے لینے پڑیں گے۔ جو الفاظ اس وقت چلتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں، ان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جو مارکیٹ میں جو سکہ چلے گا، چاہے وہ جتنا خراب سکہ ہو، پہلے سونے کا چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا، اور اس کے تلاش میں پہلے سونے کا سکہ آئے گا
تو یہ کاغذ کے اوراق جس کا کوئی ویلو نہیں، کیا ویلو ہے؟ کوئی لے گا اس کو آپ سے، لیکن سکہ رائج الوقت وہی ہے۔ آپ سونا کی تلاش میں رہیں گے کہ سونے کا سکہ چلتا تھا اور وہ اصل تھا، تو ایک گھنٹے کے لیے بھی آپ نہیں جی سکیں گے۔ حالانکہ دنیا کے تو اصل اکنامکس اور معیشت اور اقتصاد کے ماہرین نے مدت کی دنیا میں فراڈ ہے، تھما دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کی اچھی سال بھر کی کمائی دھان چاول گیہوں آم پھل سب لے کر کے چلا گیا کوئی، آپ کو کیا دے گیا ہے؟ کاغذ، کچھ نہیں۔ تمام وہ ایک اصل فقہ کے ہے، اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اپنی ہر چیز کو مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائج بنیاد، اسی بنیاد پر میں نے لفظ عشق استعمال کیا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے، صوفی لوگ تھے، ان کی بھی بات میں نے کیا کہتے تھے وہ کہ مکتب عشق کا ارکان نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا۔ وہ لوگ ایک خاص انداز میں کرتے ہیں، اور وہ تو اختار تھا، اس نے تو دوسرے الفاظ میں کہیں، اور وہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اگر یہ عشق ہے اور یہ نشہ ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا، طالب علم بننے کا، یہ کبھی بھی مسجد پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو آتشاہ ہو جانا چاہیے، تو آتشاہ۔ طالب علمی کا زمانہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور بڑا کھلاپن ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر اتنی بہاریں آتی ہیں کہ شاید آپ فارغ قریب ہو رہے ہیں تو شاید وہ بہاریں کبھی نہ مل سکے۔ بڑا لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش یاد، لیکن الشباب یعود والی بات ہے، بڑا عجیب ہے۔ اتنی بے فکری کا زمانہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس سے زیادہ فکر مندی کا دور بھی کوئی نہیں آتا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بغل میں یہ بیٹھے ہوئے، ابھی ان سے بھی میں نے مخاطب ہوا، ایسے بھی ایک چیز نہیں ہم کو سمجھ میں آ رہی تھی یا سمجھنی تھی، لیکن سے پوچھ لیا، اور ایک چیز سے پوچھ لی۔ یہ میسر نہیں ہے، جہاں بھی آپ لوگوں کے خطبے میں کھڑے کیے جائیں گے، اکیلے کھڑے ہوں گے، تو مولانا جعفر صاحب ملیں گے، تو مولانا اسامہ صاحب ملیں گے، تو مولانا شیخ صاحب ملیں گے، اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ادھر سے سوال دیا ہے تو اس کو پھر فیس بھی کرنا پڑے گا، قدم قدم پر خود چلنا ہے، اور ساری قوم کو چلانا بھی ہے۔ تو ہم تو پہلے ہی مرحلے میں الجھ جائیں گے، تو نحو میں کمزور ہے، ہمارے دور میں اتنے مضبوط نحوی بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہا پوچھ لیا، جب چاہا سمجھ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے طالب علم میں؟ اوپر کے لڑکے بھی بتاتے ہیں، نیچے کے لڑکے بھی بتاتے ہیں، ساتھ تو 24 گھنٹہ اسی فکر میں رہتے ہیں، یہ لڑکا ایسے ہی نہ چلا ہے، اور آپ جب چاہتے ہیں اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کوئی آپ سے فتویٰ مسئلہ پوچھنے نہیں آتا، آپ قابل ترین طالب علم ہیں جو استاد کو بھی پڑھاتے ہیں، کبھی پڑھا سکتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اکثر طلبا وہ طالب علم حقیقی ہوتے ہیں، وہ پڑھاتے یا پڑھتے نہیں ہیں، لیکن آج کل کے طلبا کسی اور طریقے سے پڑھاتے ہیں، استاد کو پڑھا دیا، کلاس میں الجھا دیا، بہانہ بنا لیا، خود نکل گئے، تو وہ پڑھانا میں نہیں کر رہا ہوں۔ پڑھاتے ایسے ہیں کہ ایسا پڑھتے ہیں کہ استاد کاہل و قاصد تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے کمزوری اس کے اندر ہے تو پڑھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے طلبا بیٹھے 60 طلبا ہیں، 65، اور ان میں سے ایک پر ایک ہے، پتہ نہیں کون کس نحوی اعتبار سے ہمارے اس درس سے فائدہ ہی نہ اٹھائیں۔
नहवी है, वो जानता है उसको इस में चटखारे नहीं बल्कि उसकी हकीकतें हमको मालूम नहीं हुई, तो उसको तो शौक उसी का है, आपके मसले मसाइल से नहीं है जो आप बताना चाहते हैं, या वो पहले से उसको हासिल है। दूसरा बलादी है और तीसरा मंतिकी है। मंतिक तो पढ़ाई की जाती है, लेकिन ये कि वो मंतिकी है तो चाहिए उस बात को कि वो मंतिकी हिसाब से सवाल करेगा। तो तालिब इल्म जो है, एक तालिब इल्म सब एसातिज़ा को पढ़ाता है रोजाना, 10 उस्ताद 8 उस्ताद तो रोजाना वो पढ़ाता है, यानी मजबूर करता है कि वो पढ़ के आए, मजबूर करता है कि समझ के आए, मजबूर करता है कि वो अपने आप को उस्ताद की हैसियत में पेश करे। तालिब इल्म जितने हैं चले जा रहे हैं, ना आने पर किसी का ध्यान है न जाने पर किसी का ध्यान है, और होता भी है तो क्या कहते हैं कभी तो तलबा है, एक तो जमाना है मचलने का, एक जमाना है टहलने का, होता कि नहीं होता है। अक्सर आपके एसातिज़ा का नजरअंदाज न करें तो मेरा ख्याल है कि अक्सर तालिब इल्म सुलूकियात और अखलाकियात में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वो फेल होते हैं। उस्ताद अगर सही माने में उस्तादी करे और देखे तो चल पाएगा, तालिब इल्म नहीं चल पाएगा। उस्ताद का मेयार बहुत ऊंचा होता है, इदारों का मेयार बहुत ऊंचा होता है। और आप थोड़ी देर सोचते उमराबाद सलाम में एक फला तालिब इल्म रहा था, डॉक्टर रहमान आजमी रहे थे, मौलाना हफीजुर रहमान साहब रहे थे, उनसे पहले कैसे कैसे लालों को हक थे। तो ये बताइए अपनी इस तालिमी के जमाने में आप शर्माएंगे कि नहीं शर्माएंगे? क्या उनके बाद हमारा दाखिला कैसे हो गया? यही दारुस्सलाम उमराबाद है जहां ऐसे लोग पढ़ते थे, उनके अखलाकियात का आला नमूना ये था, बल्कि अदना उसके आसार और नकूश ये थे, है कि नहीं है? तो फिर आप तालिब इल्म भी नहीं बन सकेंगे। मैं बता ऐसे करते समझा मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पढ़ने गए तो बहुत आलमी कर रहे थे, टाइप ऑफ दे दी, और कोशिश की रोजत वजत कहा चलो ठीक है आइए आप कर सकते हैं, चले गए। और सवेरे उठ करके कहा कि आप जैसे आए थे वैसे ही चले गए, इम्तिहान ले या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता है कि इमाम मौकी के सामने उसके सामने कहा वही रखा हुआ है इमाम शाफी रहमतुल्लाह। तो वाकयात उनकी जिंदगी में बहुत है। कहा कि हजरत क्या है, तो कहा कि आपको सिरहाने या पैसाने मैंने एक पूरा मटका भरा हुआ रख दिया था कि वजू के लिए और आप पीते रात को उठ करके तो दोनों के लिए काफी होता। कि मैंने देखा कि इसमें से कुछ नहीं किया, आप जागे ही नहीं, तो ऐसा तालिब इल्म क्या होगा हमारे? ये भी नहीं देखा कि कहां से आए हैं, ये बहुत दूर से चल करके आए जरा हिजाज से चले थे, कहां बगदाद है और फिर कहां मिस्र पहुंच गए, मसला है। फिर रहना कर रहे हैं ना, और मजे का रहना है, ये वाला रहना नहीं था, रहना इल्मिया, जान खपाने वाला और हर चीज खपाने। कहा कि आप तशरीफ ले जाएंगे। तो जब इंकशाफ हुआ कि नहीं लिए तो वजू इसलिए नहीं, तहज्जुद के लिए उठे नहीं इसलिए थे, कहा कि आज जैसी मैंने हलाल रोजी खाई है या जो बरकत इस घर में मैंने देखी या उस्ताद की जो, वो कहा कि सिर्फ एक आयत के अंदर मैं पूरी रात गौर करता रहा, नींद आई नहीं, इतने लंबे सफर क्या था।
تو استاد بھی ایسے ہوا کرتے، تو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 300 مسئلوں پر غور کیا، 300، اور لگتا ہی نہیں، آپ آزما کر کے دیکھیے، اس پر آپ 95، 99 اور کبھی کبھی اساتذہ سے کہتے ہیں کہ 100 نمبر اگر جعفر السلام میں دینے کا رواج ہے دینا چاہیے، تو 100 نمبر مجھے کیوں 99 کیوں نہیں؟ ہوتا ہی نہیں کبھی کبھی، طالب علم کے زمانے میں بہت ہوتا ہے، اور میں اس سلسلے میں گستاخی کی حد تک سوال کرتا تھا اساتذہ سے، کبھی گستاخی نہیں کہ اساتذہ مانتے، بھائی استاد جب مانتے کبھی سب کرتا ہے نا، ہاں، اعتراض میں نے شیخ الحدیث سے بھی ایک مرتبہ کر دیا، اس میں سنا اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آپ کو کچھ اور بھی اوپر سے سمجھ میں آئے۔ امام مالک کو میں نے کہا آپ نے مجھے 95 نمبر کے کہا، وہ کب تک کسی کو شیخ الحدیث ڈاکٹر عزیر شمس کے والد کے نا مولانا شمس الحق صاحب، تو ایسا انسان نہیں ملے گا، ہر فن ماہر، میں نے تو ایسا انسان نہیں دیکھا، کیا یہ لوگ تھے، اور احمدیہ سلفیہ درونگا والے کرتے تھے کہ یہ سات ہی شاید فارغ ہوئے تھے، بہت کم، لیکن وہ سات پوری امت تو پورے ہندوستان کے اگر 1070 فارغ، اور تو سگے سیارہ کہے جاتے تھے، ان سے میں اس کے میں نے کہا آپ نے 95 نمبر کیوں دیا؟ اللہ سے الرحمان صاحب جب مناظرہ کر رہے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پوری جماعت میں شاید کوئی ویسا نہیں ہے جو مناظرہ کے فن سے واقف ہو اور مناظرہ کر سکتی، اور میں ادھر دیکھا ہوں 25-30 سال میں پاکستان کا بھی میں نے دیکھا، اور دیکھا یہ الفانی صاحب کو سن رہا تھا، ان کے مناظرے ملحدین سے کیسے تھے، مشکین فی الحدیث سے کیسے تھے، فقہائے جامعین سے کیسے تھے، اور محدثین کا جھنڈا لے کر کے گھومنے والوں سے کیسے تھے، ایک میں جماعت کی نسل سب کھل جائے، یا آدمی کیا ہے وہی آدمی فیل ہو جاتا ہے کہ میں نے مناظرے کیے لیکن یہ البانی صاحب کیسے، وہیں سے اسی کی دلیل سے وہی رکھ دیتے ہیں، یہ مطالعے کا زور ہے یا ذہن کی رسائی ہے یا کتاب و سنت کی برکت ہے، کیا ہے؟ اور بہرحال میں نے ان سے جو کہا کہ جامعہ کیسے، تو ان کا 95 میں دیتا کہا ہوں کسی کو، تو کیسے 95 مل گیا، تو میں ان سے الجھا گیا، کسی وجہ سے مجھے وہ تھوڑا پیار کرتے تو وہ برداشت نہ کرتے، بہت تو ترسیب ہے، آج ایک صاحب آپ سے تو بتاتا میں آپ کو، بہت قابل دنیا ہے، قابل ترین انسان ہے، ان کا ابھی پڑھ رہے تھے کلیہ میں مدینے میں، ابھی کسی نے کہا تھا کہ ابھی سے ماجسٹر میں اس کا نام لکھو، اسی وجہ سے وہ ماجسٹر نہیں کر سکے، اس کا نام پہلے کیا گیا تھا تو ماجسٹر کریں گے یہ، ابھی سے اس کا داخلہ ہو گیا، اور جب داخلے میں بیٹھنے کا وقت آیا تو چھانٹ دیے گئے، چونکہ فارمیلٹی تو پوری کرنی پڑے گی نا، سرکاری چیز ہے، سرکار میں آپ امتحان میں بیٹھے نہیں، یہ ہوا نہ وہ ہوا، وہ سبجیکٹ تو وہاں ہو گیا، تو لڑکے جیسے بہکاتے ہیں، لڑکوں نے بہکا دیا، کہا کہ تمہارا تو ہوا ہی ہے، ایک سیٹ جو بچے گی انڈین لوگوں کے لیے یا ماجسٹریٹ کی، وہ کسی دوسرے کے لیے، تمہارا تو اوپر سے ہوا ہی ہے۔ دیکھیے ایسے ایسے ہوتا ہے انسان، سب چیز اللہ تعالیٰ کتنا بھی قابل ہو جائے، کتنا وہ زیادہ قرآن و حدیث والا ہو جائے، کتنا وہ بڑا ایمان والا ہو جائے، اپنے دست و بازو پر کبھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی توفیق ہر لمحے کہاں سے کون سی چیز چلی جائے، کہیں نہیں اترانا، کہیں نہیں اپنے غرور نفس میں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ آج کی مجلس میں چونکہ عمرہ آپ کے طلبہ اتنے دور سے آئے ہیں اور سے بڑی دلچسپی ہے، کچھ چیزیں میں دیکھتا ہوں وہاں مجھے خوشی ہوتی ہے جو تیزی سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں پر، میں نے پڑھنا یہ تھا کہ بتائیے اس سے اچھا کوئی خطبہ تھا جو میں نے پڑھا شروع میں، وہ حاجہ اللہ، میں آپ کو اس کے بعد کوئی تقریر کرنا مجھے بڑا گہرا گزرتا، اور میں اور کسی وقت غور کرتا لیکن جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہوں میں اس کو
یقین جانیے کہ میرا وجود لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی بولا جا سکتا ہے کیا؟ کسی کو نصیحت کی ضرورت ہے یا تقریر سننے کی طلب ہے تو کیا اس کے بعد بھی کوئی تقریر سننے کی کیا سنے گا؟ یقین جانیے کیا چیز ہے اس خطبے کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن میں وہی پورا کر دوں اس مسئلے کو. لیکن جب مجھے موقع ہے امام مالک پڑھانے کو ملا، یقین جانیے کہ اس قدر پریشان میں رہتا تھا، اس قدر پریشان ہوتا تھا. تخصص میں کئی بہتریاں پڑھائی میں نے حدیث میں، اور مسلسل پڑھایا. تو وہیں سے شروع کیا زیادہ سنکھیا میں 11 سے، اور 2 شعبے تخصص کے تھے، ایک حدیث کے اور دوسرا دعویٰ کا بات ہے. اس کا ایک طرح سے ذمہ دار بھی میرا ہے. مجھے جو موقع پڑھاتے ہوئے پہلا صدمہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اب کیسے اس کا مسئلہ. یقین جانیے میں وہ کتابیں جو مدینے میں مدینہ منورہ میں بھی سنا، اس سے پہلے بھی شاید سنا ہو، تو وہ کتاب بھی میں نے بڑی مشکل سے حاصل کی. مقدمات ابن رشد تو بہت، وہ سب دیکھنے کے بعد اتنی تشکتی نہیں ہوتی تھی، تو کبھی کبھی 3 احساس جا کی طرف رجوع کرتا تھا. مدونہ کبریٰ گیا، مدینہ جانے کی خواہش تھی، تو سب سے پہلی خواہش یہ تھی کہ وہاں جائیں گے تو مدونہ کبریٰ خریدیں. پھر مقدمات ابن رشد کہیں کے لیے 2 لے کر کاغذی حاشیے میں اور 3 لے، وہ اس کے علاوہ بھی شروع نہیں حل ہوتا تھا. 3 احساس کی طرف رجوع. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ 95 نمبر کیا چیز 100 کیوں نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں؟ آخری فارغ ہونے والے، اسی لیے میں نے اس کو کر دیا. اتنا پڑھنے کے، اتنا کرنے کے بعد بعض جگہیں ایسی تھی جو واقعہ مجھے سمجھ میں نہیں. تو یعنی وہاں مجھے تشریح نہیں. اور جو ماہر اساتذہ تھے، تو ماہر اساتذہ نے بھی کہا مولانا شراح یہاں آ کر کے انہی بنیادوں پر یہیں پر رک جاتے ہیں اور اس مراد کو یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بہت غور سے اس کو دیکھتا ہے تو وہی اتفاق سے مجھے مسئلہ یاد نہیں. لیکن بدایت المجتہد میں اس میں بھی استاد سے اسی طرح پڑھتے تھے ہم. تو اس میں طلب کا مسئلہ تھا اور 6 اقوال کو انہوں نے میرے خیال سے 1 یا 2 میں ریڈیوس کر دیا ہے. ایسا بیان کیا ہے کہ وہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا. تو وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی قد یوجد فی النہر مانا یوجد فی البحر، اسی دن میں مقولہ مجھے سمجھ میں آیا کہ سمندروں میں جو چیز نہیں ملے وہ کیا ہے، چھوٹی سی ندی میں مل جائے. وہ وہاں مجھے سمجھ میں آیا گیا. اتنی چیز دیکھنے کے بعد، سر کھپانے کے بعد یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، لیکن جیسے وہاں دیکھا تو ذہن کے کلیے کھل گئے. او یہ چیز ہے، یہ 2 in 1 ہوتا ہے نا، سنا کہ نہیں سنا؟ یہاں 6 in 1 ہو جائے تب کیا ہوگا؟ 2 in 1 تو ایسی نہیں سمجھ میں آتا، اور جب 6 in 1 ہو جائے تب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس دن بھی مجھے سمجھ میں آیا کہ 2 in 1 کیوں کرتے ہیں اور اس کے کیا دوسرے فلسفے ہیں جو دنیا سیدھے کے لیے 2 in 1 ہے. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ رہا، اور دوسری طرف بات چلے گی. اور جو شک کو میں نے کہا تھا اشارہ کر دیتا ہوں، تو اشارہ کا اس میں سے ایک شکی میں وقت ختم. تو جب آپ کو پڑھانے لگیں گے تب پتہ چلے گا، یا بعض اساتذہ پڑھاتے ہوں گے تو پتہ چلتا ہوگا. لیکن وہاں تو ذمہ داری رہتی ہے، نصاب ختم کرنا ہوتا ہے. اور مولانا شمس الحق صاحب والے میں لفظ بتا دیں، جب مناظرہ ہو رہا تھا مولانا صفی الرحمان صاحب، دنیا پڑھی ہوئی ہوتی ہے. آپ مت سمجھیے کہ میرے پاس صرف قرآن حدیث ہے تو میرے پاس سب دلیل ہے. یہ اس زمانے کے ہم طلبا کی یا اہل حدیثوں کی ایک بہت بڑی خامی ہے، علوم پر نظر نہیں. ایک تو قرآن و حدیث پر عمل
اور اس سے محبت اور اس پر اس میں گہرائی و گہرائی اس سلف کا جو وسیلہ تھا فقہ البخاری کی تراجم میں ابھی سے لکھا فقہ البخاری یعنی یظہر برکۃ البخاری وتفوقه بما يمتاز على المحدثين الآخرين في أخذ المعنى، تو اس میں تیقظ ان کا جو تھا، براعت جو تھی، کمال جو تھا، وہ ظاہر ہوتا ہے تراجم سے۔ اور دوسرا معنی یہ ملے گا نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، جو اس حدیث سے ڈوب کر کے کچھ نکالا جا سکتا ہے، جہاں بہتوں کی نارسائی ہوئی اور 5 صدیوں تک تو لوگوں نے کہا کہ بخاری کی شرح کا حق ہی نہیں ادا ہوا۔ مقدمہ ابن خلدون پڑھ رہے تھے، امام ابن خلدون نے لکھا ہے جو بدئی اتنا بڑا انسان تھا، اس سے پہلے اس کے بعد میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں۔ آج یورپ جو ترقی کر رہا ہے طب میں، ڈاکٹری میں، یہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو اثرات جو فلسفے تاریخ ہے قوموں کا، وہ تاریخ کے معنی تو نہیں تاریخ کی صرف تاریخ، علوم، فنون، دنیا کے حالات، دنیا کے جتنے موضوعات ہو سکتے ہیں دنیا میں، سب کے فلسفے رکھے، عمرانیات سے لے کر اقتصادیات سے لے کر کے قرآنیات سے لے کر کے حدیثیات۔ تو جب یہاں دیکھا تو واقعی باقی قفال، ابن بطال اور پتہ نہیں کون کون شارحین، امام نووی ایسی بڑی شرح لکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی یہ چیز تھی۔ بہرحال لکھا کہ ان شرح کتاب البخاری نظر، اور اپنے نہیں کہا کہ سمعت من مشائخ، میرے مشائخ کا ایک مہدین کا کہنا یہ ہے کہ بخاری کی شرح نہیں، اسی لیے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، امام بخاری یہاں ایک حدیث لانا چاہ رہے تھے، باپ کے مطابق ان کے شرط کے مطابق نہیں ملی، تو باپ تو قائم کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ چیز معلوم ہو جائے، لیکن اس شرط پر حدیث نہیں ملی۔ یا یہ کہا کہ ہم لکھنا چاہتے دوسرا تمییز کرتے جب وہ تصویر کے بعد، تو اس وقت اس کو وہ سب کرتے وہی رکھ لو۔ عجیب عجیب دنیا بات کرتی نہیں، جس فقہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہنچے تھے اس کو سمجھنا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو دونوں چیزیں کہ جو فقہ رکھ لیا انہوں نے، وہ فقہ آپ کو سمجھنے کے لیے سمجھ چاہیے، اور دوسری چیز کہ خود اتنے بڑے فقیر تھے کہ اس میں غور کیجیے تو ان کی فقہ بات سمجھنا، سمجھا آپ نے؟ تو مولانا جو تھے انہوں نے مولانا صفی الرحمان صاحب، تو ایسا آدمی مجھے کبھی نہیں ملا، فنونیات کے ماہر تھے، فلسفات دیکھیے، ایک دن جدہ ریڈیو کو سن رہا تھا، فلکیات پر ایسی بحث کر رہے تھے وہ کہ مجھے تو لگا کہ مولانا یہ عرب، کاش کے اس کو عرب سمجھ رہے ہوتے، اردو میں تھی نا، تو فلکیات پر جب وہ باتیں کر رہے تھے، یہ چاند کے روئے ہلال کے مسئلے پر خالی کھلی روز دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساؤتھی سے تو شروع ہوا تھا، چاند کا مسئلہ روئے ہلال کا اور کیا ہے اور افاق کوئی ہے کیا ہے، تو بہرحال مولانا اسی پر بحث بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا صفی الرحمان جیسے آدمی مناظرے میں جب ادھر سے کوئی چیز آئے تو مولانا جواب اس کا فٹ سے لکھتے تھے، وہی بیٹھے دونوں اپنے ساتھ اسٹیج پر دیا، یہاں بیٹھ کے لکھتے تھے۔ چند لوگ مولانا صفی الرحمان صاحب کے شاگرد تھے، مولانا شمس اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے، تو وہ ایسے کہتے تھے دھیرے سے، اور مولانا نے ایسے پھاڑ کر کے رکھ دیتے تھے، پھر لکھتا تھا ایک لفظ، اور بیٹھے بیٹھے سے دیکھ لیتے تھے، کہتے تھے ہم صفی الرحمان کیا لکھ رہے ہو، مانا وارد کیا ہے تمہاری پہلی تحریر پر۔ ہاں مولانا ماہر آدمی
کس کے؟ مناظرات کے اور اصطلاحات فلسفیہ کے، منطقیہ کے منع. تو کہا کہ یہاں سے چلے جانے کے بعد سے کبھی نہیں سکو گے، اب اسی میں الجھ جاؤ. نہیں سمجھا؟ ایسے لوگ تھے یہ پڑے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے. کہاں سے آئیں گے ہم لوگ؟ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ کچھ باتیں شاہوں میں اس طرح کی، لیکن وہ گویا کہ تعلیمی سلسلہ کیا ہوا؟ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب حقیقت میں وہی رجحان، وہی کوشش، وہی اصل اور اس کا دائرہ تھوڑا سا بڑھا کر کے ذمہ داریوں کے ساتھ صرف نمبر لینے کی ہوتی ہے، پاس ہونے کی ہوتی ہے اور اپنے اقران پر فائق ہونے کی ہوتی ہے. اب یہاں ذمہ داری ایک دوسرے طرح کی ہے کہ اس جماعت کی بھی، اس ملت کی بھی، اس ملک کی بھی، اس انسانیت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو حقیقی طور پر سمجھ کر کے دنیا میں طرف آئے نہ آئے مجھے بتانا ہے، مجھے اس مراد کو جاننا. اللہ عالم بگناہ نہیں پیدا نہیں. یہ ہے اس اسٹیج پر ہے. اور آپ حضرات کے لیے جو میں تو سوچے تھے کہ کچھ کہوں گا، اور کم اہلکنا من قرية اور کئی وقت اہلکنا من قبلهم اشد منهم بأسا فنقبوا في البلاد هل من محيص. كم اہلکنا قبلهم من قرن هم اشد بأسا اشد منهم بأسا بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. آپ نے جو یہ دنیا دیکھے ہیں تو ابھی دلی میں کیا دیکھا؟ کچھ دیکھا کہ نہیں؟ کیا دیکھا؟ قطب مینار دیکھ لیا. اب دیکھیے قطب مینار دیکھ لیا تھے پاک کا، جب دیکھ چکے ہیں تو میں سمجھا کہ آپ کو کہیں گے لال قلعہ، تو لال قلعہ پر میرے ذہن میں اشارہ تھا. لیکن اب یہ جو دیکھا ہے آپ نے، دیکھا ہم نے بھی، میں بھی طالب علم کے زمانے میں آ کے دیکھا تھا قطب مینار، اور بہت طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی تھی اس کو. لیکن دیکھنا ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ زمین پہ لے کے گئے اور یہ نصیحت کیا، یہ حاصل کیا، وہ کیا، بتانے سے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اب آپ کو میدان میں جانا ہے، دنیا کو دیکھنا ہے، قومیں کیسے گزر گئی. اور یہ نظم پڑھ رہے تھے صاحب عزیزم، انہوں نے تو آنکھیں کھول دی. میں نے کہا کہ وہی ایک درس کافی تھا اس مہینے سے، بس سمجھ رہے ہیں، بس کافی. دنیا کہتی ہے کہ یہ دنیا تماشا ہے اور ہمارے سامنے ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے کہ یہ تماشا ہے اور مداری دکھا کر کے چلا جائے گا، وہ نہیں ہے. لڑکپن کھیل میں کھویا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی خواب میں گزری. تو مستی والی باتیں کر رہے تھے، تو شاید سکتا ہی ہے. ہاں، بڑھاپا آن پہنچا، اب کرے گا ہوشیاری کا. وہ کہتے ہیں بڑھاپا آیا کہ یہ درد ہے، یہ شکایت ہے، یہ ہے، وہ ہے. لڑکپن گزر گیا مستیوں میں، اور جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ مستی میں. وہ کھیل میں، یہ مستی میں. اور اب بڑھاپا آیا ہے، کرے گا. اب بڑھاپا آ گیا ہے، آپ کا وہ لڑکپن بھی گزر گیا اور جوانی بھی گزر گئی. کھیل اور مستی کا دونوں دور گیا. اب کون سا دور ہے؟ طالب علمی کا وہ زمانہ جو صداقت کے بعد ہوتا ہے، وہی اصل بڑھاپے کا دور ہوتا ہے. یعنی اب وہ گویا کہ کسی لائق ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تدریس کی بھی اور اس کی بھی اور اس کی بھی، گھریلو بھی، سارے مسائل ملت موقع کے اور سارے مسئلے آپ سے پوچھیں گے. لوگ ایسے ہی کرتے، اور آج کل بتانے والے زیادہ ہو گئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 70 اساتذہ ایسے تھے جو
70 اساتذہ ایسے تھے جو امام مالک مالک بنایا، لیکن وہ 70 مسئلے سارے اساتذہ اب ربیعت الرائے تھے، صرف ربیعت الرائے پر تقریر کی جائے تو پوری رات کی جائے تو ان کی فقہ ہے، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کے اگاڑ اور پچھاڑ، یعنی جس پس منظر میں پڑھا تھا انہوں نے جیسے پڑھا تھا، ان کی اماں کیا تھی، کمال ہے، ایسے لوگوں نے پڑھا تھا۔ لیکن 70 آدمی سے وہ مسئلہ گھوم کر کے مدینے سے پھر امام مالک کے پاس آ جاتے ہیں، یا ان میں سے کسی ایک کے پاس آتے ہیں۔ اکثر پہ کہتے تھے اوسطی وہ مالک پھر مدینہ، ہم لوگ اسی پریشانی ہمارے پاس سب پہ نہیں آتے تو جاتے تھے۔ تو بات ختم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جب ہم نے قطب مینار کا ذکر کر دیا تو کئی قصے مجھے یاد آئے، لیکن یہ کرتا ہوں قطب مینار میں نے بھی دیکھا تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دیکھا اور بہت چھوٹے لوگوں کے ساتھ، حرموں کے ساتھ بھی دیکھا، عجموں کے ساتھ دیکھا۔ ایک صاحب آئے ان کے ساتھ اس سفر میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اتفاق سے میں بنارس ایئرپورٹ پر لینے گیا تھا، یہ پڑھانے کے زمانے میں تو وہاں کچھ لطیفے پیش آئے، وہاں سے جب راستے میں آئے تو اس میں کچھ لطیفے پیش آئے، اثر علمی قسم کے اور بڑے زوردار۔ اور اس کے بعد بنارس میں ٹھہرے تھے ایک دن، تو وہاں بھی کئی مسئلے پیش آئے، پھر لکھنؤ ندوۃ العلماء صاحب گیا تو وہاں تو عجیب غریب کئی مسئلے پیش آئے، لیکن انہوں نے قطب مینار والا سوال، قطب مینار دیکھ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کیا کیا دلی میں دیکھا آپ نے؟ اب وہ میرے تو دادا استاد تھے، بڑے قابل، بڑے قابل، اور اسے استادی صرف زمانے میں تھی جیسے محاضرہ ہو رہا ہے، ایک محاضرہ تھا زواج المسلم مل کے قابیہ، کہتے ہیں کہ والے کے پاس سے شادی جائز ہے تو رچا رہے ہو۔ اب ان کا محاورہ میں نے سنا تھا جب اسلامیہ ہے، لیکن وہ ادب کے انسان تھے اور دراصل فکریہ کے اس کو امیر تھے اور پتہ نہیں کیا کہتے، لیکن ان سے تھوڑی سی دلچسپی ہوئی کہ امام البانی کے اور علامہ شنقیطی کے سب کے شاگرد تھے، اور آپ کے علماء نے شاید پڑھائے ہوئے تھے، جن کو اساتذہ بھی آتے تھے سننے، تو کچھ چیزیں میرا سمجھے چلے جاتے تھے، ماہر ترین صاحب مولانا عبدالغفار حسن صاحب، اور ان سے بھی زیادہ ماہر مولانا محمد موزیلوی رحمۃ اللہ، کیا لوگ تھے، اسی مدرسے میں تو پڑھے تھے، اسی مدرسے میں پڑھے ہیں، آج کیوں اتنا دعوت خالی نہیں سمجھنا۔ دوبارہ ان سے کچھ دلچسپی ہوئی تو میں نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ مینار، اس مینار، تو ٹرین میں تھوڑا سا فلائٹ چھوٹ گئی تو ٹرین سے تو انہوں نے سنایا جو قطب مینار کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ قطب مینار دیکھا ہے، تھوڑا سا متاثر بھی ہوا تھا دوسرے تاریخی حیثیت سے، لیکن انہوں نے جو سنایا پورا ایک قصیدہ سنا دیا، اور اس وقت پتہ نہیں کیا تھا، یہ بھی ایک یاد رکھیے گا کہ اس وقت ابھی تازہ تازہ ذہن ہے، دماغ ہے، دل ہے، اور یہ جو آیات خالی ہے اس کے اندر جو بھر لیں گے وہی آپ کا حاصل مطالعہ ہے، زندگی ہے، اس کے بعد جو آپ ڈیٹ بن جائیں گے اس سے میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوگی نہیں، اگر کچھ پہلے سے جمع کیا ہے تو اسی سے آئے گا، اگر مال ہے مال سرمی کے شر ہے، پیسے سے پیسے دنیا کماتی ہے، تو مزدور تو روز کماتا ہے، چمڑا جلاتا ہے، اور بیچارہ پوری زندگی کے بھی گھر پیٹ نہیں کھاتا ہے، پیسے سے پیسے لوگ کماتے ہیں، علم سے علم بڑھاتے ہیں، اس کے بعد علم نے کیا بڑھایا کوئی، تو وہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے قصیدہ کہا، وہ قصیدہ پڑھتے گئے اور مجھے یاد کہیں کہ کہتا تھا پھر دوبارہ اس شعر کو دوبارہ، اور یاد ہوتا چلا گیا۔ 2 قصیدے سنائے لکھنؤ کے سفر میں، اور دونوں قصیدے یاد تھے، اب زمانے کے ساتھ مروریا کے ساتھ سب بولتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی آپ کا ساتھ آ گیا۔ تو اس میں انہوں نے جب کہا، میں اس جب ٹرین میں ٹرین تیزی سے بھاگ رہی تھی اور جب قصیدہ سن رہے تھے، اس وقت میں قطب مینار دیکھا، اصلی قطب مینار میں اس وقت دیکھا۔ قوت الاسلام صفحن منصورنا علوت ما علوك بالغريب فدينك قد على دين الصليب واغيرت الحنان كدور شرك وانت منام توحيد الرقيب
منارة قوة الإسلام استطاعت وقدرنا في عالم كئيب وأطفال الحجارة قد أرنا معاني ومواضع للضروب والمقتني وأصل أشعار قصيدة میرے جسم میں لگتا تھا کہ کپکپیت ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو روکنا سامنے غیر سے بیٹھے تھے، اور یہ کیفیت تھی میں نے ایسے ایک انسان تنقبوا فی البلاد حل من محیص، جہاں میں یہ رویت ہوتی ہے روح اور تاریخ کا ایک ایک حصہ قطب الدین ایبک اور کن حالات میں منارت کے شوق قوت الاسلام شوقت و شان تو کیا، تو یہ ایسی چیز کہ مجھے تو یقین ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ادارے دارالاسلام نے ہر ناحیے سے غور کیا ہے کہ یہ طلبا اپنے زمانہ شناس کیسے ہوں، جہاں دیدہ کیسے ہوں، ہے کہ نہیں، اور کن کن بنیادوں پر یہ پروان چڑھیں گے اور کہاں کہاں سے کوئی کمی یا خلیش رہ جائے گی، وہ ساری چیزیں بہت عجیب طرح کی چیز ہے۔ میں نے مولانا شیخ صاحب سے کہا 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دیں، کچھ اور بھی مرحلے ہیں جن کو طے کرنے ہیں، اور سفر ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آج میں سفر نہیں ہوں، تو نہیں پھر میں تو نوٹوں کا بھی تو بہت دیر سے میں مرآباد دارالسلام کے ذمہ داران کا اور آپ تمام کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اپنے گھر میں ہیں، اور یہ مولانا شیخ صاحب سناتے ہیں طریقہ کا سناتے ہیں۔ تاریخ حدیث اگر کوئی چاہیے تو 10 دن ہے، اس کی آگے لکھنا آپ کریں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لیکن دیکھیے جمعیت جماعت میں سب سے بنیادی چیز کی پتہ نہیں آتا ہے، جس کو ہر چیز بات تو ادھورا کم سوچنے لگا، سب سے کامل یہی سوچتا تھا اور سب سے بہتر سوچتا تھا، دنیا کے لیے بھی اپنے لیے تھا، بہت کم سوچنے لگا۔ کبھی کہتا ہے کہ مبانی انظروا الی المبانی لا تنظروا الی المعانی، اور کبھی کہتا ہے انظروا الی المعانی، معنی سے مطلب ہے غواص کو، مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے، کیا دنیا کی عجیب چیزیں ہیں۔ کس نے کہا کہ گوہر سے مطلب نہیں ہے، صدف سے نہیں مطلب ہے، صرف گوہر سے ہے کہ نہیں؟ گوہر وہ صدف بھی ہے جو گوہر بناتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک بہت خراب مسئلہ ہے جماعت اور جمعیت کا، اور اس پر ہم لوگوں نے توجہ تھوڑی سی دینے کی کوشش کی، تو 100 سال میں تو جانیے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں جہاں آپ کا استقبال ہو سکے، زیادہ کرتے ہیں۔ تو اہل حدیثوں کے ہاں ایک بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کتاب و سنت۔ کہتے کہ امام بخاری کی شتائی فرمائے، مجھ سے زیادہ اس تقریر کوئی نہیں کرتا، کیونکہ میں کہتا ہوں خرطنک کام رہے تھے، وہ خرطنک جگہ کا نام ہے نا، میں اس کو خرید تک کرتا، فارسی علاقہ ہے مسئلہ، فارسی تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سب علاقے ہیں، آج بھی فارسی اثرات اس کو بہت زیادہ ہیں، آپ جائیے وہاں بخارا سمرقند وغیرہ ہے کہ نہیں، وہ سب فارسی اصل میں ایک امپائر تھا، اور اس کے اثرات بہت دور تک دنیا میں تو ہی پا رہی تھے، آدھی دنیا پر وہ چھایا ہوا تھا، آدھی دنیا یہ چھایا ہوا تھا، فارسی تنظیم چھائی ہوئی تھی، تو ہے کہ نہیں؟ اپنے ملک کا دیکھیں آپ، اور جس کے طلبا اور جس کے نوجوان اور جس کے فضلاء جب باہمت ہوتے ہیں تو دنیا میں چھا جاتے ہیں کہ نہیں چھا جاتے؟ ہاں وہ چلے گا، تو ایسے ہی اسلاف پر تو امام بخاری کا صرف یہ کمال نہیں تھا کہ چٹائیوں پر تھے اور یہ کیا تھا، اور بھی ان کے کمالات میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ وہ چٹائیوں پر بیٹھے رہے لیکن حکومت کو بچایا ہے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو پروان چڑھانے میں، اس کو بچانے میں، اور ہزار طرح کی اس حکومت کے خرابیوں کے ہونے کے باوجود سارے عالم میں جو کچھ فتوحات ہو رہے تھے تو ان ساری خرابیوں کے باوجود یہ امام بخاری کا یہاں بیٹھنا تھا جو بظاہر میں وہ نہیں ہوتے تو فتنہ ہو جاتا، حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ امام احمد بن حنبل نہیں ہوتے تو واسق کی، معتصم کی، مامون کی حکومت چلتی، مولانا سارے وار وہ روکتے تھے بیٹھے بیٹھے، نہیں تو آپ لوگ جا کے پتہ نہیں روڈ پر نکل آتے،
समझ रहे हैं? ये सब अल्लाह वाले थे, बैठे बैठे सब कुछ करते थे, जो असल ताकत जहां थी उनकी रखवाली करते थे। ये यहाँ सिर्फ अब ये मुजाहरे हैं, फितने हैं और दुनिया है, ठिकाना है, वो नहीं। तो आपकी जमीयत में जो बहुत सी चीजें जमाने के तकाजे के मुताबिक और उसी की बुनियाद पर आपके रहने सहने का या उसमें जो तकालीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और जो ख्वाब ख्यालात होते हैं और जो आपने उसको सजा रखे हैं जहन में या दुनिया में देख के आ रहे हैं, वो सब चीजें तड़क भड़क नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसा कहते कि यदा कमीन का वाला कानत शल्ला, अपना हाथ लूला सही वही तो अपना है। अब दूसरे का ज्यादा मजबूत है तो जबड़ा तोड़ सकता है वो। जिस पर आपको बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा फख्र होता है तो हो सकता है आपका जबड़ा ही तोड़ दे, लेकिन अपना लूला है तो कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे तो करेगा ना वो, है या उससे कुछ ना कुछ सहारा मिलता है। तो ये चीज है। और आखिरी ये है कि सबसे खुश नसीब वो लोग हैं नद्दरल्लाहु इम्राअन समिअ मक़ालती, ये नजारत व बशारत किसी को नहीं मिली जो इनको मिली है। और ये है कि फतूबा लिल गुरबा, आप ये मत समझिए कि हम नक्खू बन रहे हैं, किताब और सुन्नत के थाम करके न ये तड़क है, न ये भड़क है, न ये दुनिया है, न ये वो है। सऊदी अरब जैसी हुकूमत आपके साथ है और फला है, 1 रुपया कुछ नहीं है, दूसरे उससे फायदा उठा रहे हैं। फला ये नहीं, वो दी मालदारी ये है कि आप किताब और सुन्नत पर कितने जमे हुए हैं, कितना उससे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए कितना दुनिया को फैज़ पहुंचाते हैं। यह जामिअल इल्म निअम ज़ुखरा तजमाहु ला तअदिलन बिही दुर्रम वला ज़हबा, ये आपका असासा है। अगर दुनिया को फख्र है कि वो दौलत बहुत ज्यादा उसके पास है, उसको लुटाती है, तो आपको उससे लाख गुने फख्र होना चाहिए कि आपके पास क्या है, इल्म है, जो सबसे बड़ी चीज है। और उस इल्म में भी कौन है, इल्म नबूवत है। और उस इल्म में भी आप, इस इल्म नबूवत में भी आखिरी नबी, सबसे अफजल नबी, और जिसके वो अवारिस बना करके गए थे। वारिस इसलिए नहीं होता है कि क्या करे वो, उसको लेकर के बैठ जाए, खा जाए। अंबिया उसके लिए नहीं थे। अंबिया अलैहिस्सलाम खासतौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अदना और अक्सा, दूर और करीब के लिए भेजे गए थे। वबर और मदर, वबर हर पुख्ता इमारत के अंदर भी और हर करिया और गांव और झोपड़ी के अंदर भी उसको पहुंचाना है। ये असल, इस दौलत की तकसीम जितनी करेंगे उतना ही ज्यादा आप मार्केट में कामयाब माने जाएंगे। अगर इसके अलावा दुनिया की कोई चीज है ऐसी, इल्ला कि वो वसीला बंद, क्या है सूरह कहफ में, वआतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, वआतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसके बाद क्या है, फातबा सबबा। ये नहीं कर रहे। असबाब दुनिया के जितने हैं, अच्छा सब दिया था तो कैसे करके ये बहाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, सब तो उनके पास था, है कि नहीं है? ये भी एक मसला है, इन कुल्ल शैइन सबबा। तो ये अजीब मसला है, उसको समझना है कि हमको असबाब दुनिया के सारे मिल जाएं, वो नहीं है। वो उसके ऊपर मुअव्वल और एतमाद आपका नहीं है। आपका असल क्या है, असल असबाब अल्लाह से रिश्ता है, वो है तो हर वक्त पहुंच जाएगा मामला, कनेक्शन है। तो उस यकीन को और उस सब्र को, उस हिम्मत को के साथ इस काफिले का हुदी खान बने, या ये कि उसका सिपहसालार बने, या एक आम सिपाही बने, उसमें रहना है, करना है। और इस किताब और सुन्नत बहुत बड़ी, मैं तो इस हर दौर में तो है ही, लेकिन इस दौर में सबसे प्यारी चीज है। और अहले हदीस हजरात, ये कोई फिरका नहीं था भाई, ये तो आए थे कि सारे लोगों को जहां जहां है उसके अंदर इसको घुस करके इस काम को कर जाए। इमाम इब्न तैमिया ने यही किया, और उनकी चीजें जहां जिसको मिल जाए। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं, सीरतुन नौमान लिखी, और बहुत
ایسا لکھا، اسے حصار کے ساتھ لکھا انہوں نے کہ صرف حنفیت کو ثابت کریں اور دنیا میں ایک ہی شخصیت رہے، اور اگر کچھ باہر سے رہے بھی تو وہ سب اس مجمع بہار کو، بحرین کو نہیں، مجمع بہار کا یہی منصب ہے، یعنی یہ اسی کھاڑی میں نہیں، اسی سمندر میں سب آ کر کے مل گئے ہیں، اسی میں گرتے ہیں، اسی میں ہضم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کیا، لیکن اس کو بتا دیا۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ لوگ بڑے اللہ والے تھے، جیسے لکھا مولانا، انہوں نے فوراً کتاب سے سب چیزیں حذف کر دیں، آگے نہیں یہ جو آپ نے لکھا ہے موہانی پر مطلب اس کے محتاج نہیں، آپ نے جو لکھا ہے یہ ان کی شخصیت کے لیے وہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہے، لیکن سب بے صفحے کی ہیں، آپ محقق ہیں اور آپ یہ ہیں۔ تو جب امام ابن تیمیہ ان کو اسی راستے سے یا کچھ اور راستے ہیں جس سے مل گئے تو کہنے لگے کہ مجھے دنیا میں کوئی مجدد، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ حدیث ہے کہ من یجدد یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، اور وہ کہتے ہیں کوئی مجدد پیدا ہی نہیں۔ اگر اصلی مجدد ڈھونڈیں تو علامہ شبلی کہتے ہیں کہ وہ صرف ابن تیمیہ تھے، حقیقی۔ اور انہوں نے سب پڑھنے کے بعد، بہت پڑھتے تھے نا وہ، سب پڑھنے کے بعد خلاصہ نکالا تھا کہ مجددیت کے لیے یہ تین چیزیں تو ہونی ہی چاہیے، یہ نہیں تو مجدد ہی کیا ہوگا، یعنی بنا بنایا دارالعلوم، عمر آباد دارالسلام ہے تو اس میں پڑھاتے ہیں قابل بنے، اور اگر کہیں چٹائی پر بیٹھ کر کے گاؤں میں مکتب میں پڑھانا پڑا تب کیا ہے، تجدید کا کام وہاں سے شروع ہوگا جیسے یہاں سے ہوگا۔ آپ اس کو یہ مت سمجھیے، حقیر مت سمجھیے، کہاں جہاں آپ ہیں یا جہاں آپ کمی دیکھ رہے ہیں، دعوت میں، تبلیغ میں، تدریس میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، اقوام عالم کے ساتھ، اپنے برادران وطن کے ساتھ، وہاں آپ یہ مت کہیے کہ فلاں کمی فلاں جماعت کی وجہ سے، فلاں جمعیت کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، وہاں آپ نے دیکھا ہے تو یہ آپ کا کام، آپ رہتے ہوئے کمی کیسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ ساری شرطیں کسی پر بھی نہیں پوری ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو صرف امام ابن تیمیہ ایک ہے۔ دیکھا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ کتاب و سنت کے حاملین کا کل مسئلہ ہے، اس میں تعمق پیدا کریں۔ اللہ جل شانہ اس مجلس کو بابرکت بنائے، آپ کے آنے کو بہت بہت آپ کا استقبال ہے، اور اپنے گھر میں تو یہ رسمی الفاظ ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی اس گھر کے ہیں، اور میں جامعہ آباد، عمر آباد دارالسلام، اس کے بزرگوں کی تاریخ آپ کے لیے جو جتن کیا اس جامعہ نے، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کو کاکا عمر کو جو تلاش ہوئی تو پنجاب کے آخری سرے سے سب لے کر کے آئے تھے، اور چیدہ اس وقت دنیا میں جو علماء تھے، یہ جامعہ ملیہ دیکھ رہے ہیں نا، جامعہ ملیہ قائم ہو رہا تھا تو سارے اس وقت کے علماء ادبا ایسے ایسے تھے جو اس وقت کوئی سوچو تو نہیں ملیں گے۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہاں محاضرہ ہوتا تھا تو سارے لوگ، عجیب ان کی کیفیت ہوتی تھی، بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اور بعض لطائف آپ سنیں گے تو جو دارالعلوم اس علاقے میں یو پی میں مشہور ہے نا، بڑے بڑے، تو وہ اساتذہ آ کر کے کہا کہ میں نے فلاں چیز سیکھی ہے، تو یہ لوگ تو بہت چھوٹے تھے نا، بہت چھوٹے تھے، ان کو جو پڑھا رہے تھے ان سب کو لایا گیا تھا وہاں۔ آج بھی اسی طرح کی تلاش ہے۔ آپ ایسے ادارے سے ہیں، اور سب پرانے ادارے ہمارے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، تو اس ادارے کا بھی کیا ہے، سب کو لیے کاکا کے لیے تو دعا کرتے ہیں، لیکن وہ چپراسی کے لیے روز ایک ردا، اور جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو 25 سال گزرنے کے بعد 30 سال میں وہ جو تھا نا، کھانا پکاتا تھا، وہ یہ تھا، یعنی اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی، اور اس کے بغیر کھا ہی نہیں سکتے تھے، تو اس کی کوئی نہ کوئی لطیفہ اس کے بارے میں سناتے ہیں۔ جب ہم بھی جمع ہوتے ہیں، جب مدینے میں جمع تھے، جہاں
ایک ایک ذرے سے جب محبت ہو جائے اساتذہ سے اور اس کی قدردانی آ جائے تو سمجھیے کہ علم کی قدردانی ہو گئی. اب آپ ہر جگہ اس کو صحیح طریقے سے صرف کریں گے. آپ ملت کا، جماعت کا اور جمعیت کا، خاص طور پر جمعیت کو، لوگ کہتے ہیں جمعیت کو تو ایسے ہے ویسے ہے فلاں ہے، کیا ہے 24 اسٹیٹ میں اسی طرح بتا رہے 24 اسٹیٹ میں کیا چیز ہے. ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی سرگرمی نظر آتی ہو واقعی. لیکن کون کرے گا؟ آپ بھی جائیں گے، آپ صرف اعتراض کرتے رہیں گے تو کرو، کام کرو. جہاں پر ہے جو بھی کمی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، ویسے نہیں تو ہم بہت کچھ جمعیت کے سلسلے میں اتنا کچھ سوچتے ہیں، وہ کرنا ہے کر لیتے. جتنے کرنٹ ایشو ہیں اتفاق سے یہاں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کیا. یہ نہیں کہ ندوہ بنانا ہوا تو اہل حدیث سب سے پہلے کھڑے ہوئے، جنوب ہند میں کوئی تاریخی ادارہ بنانا ہوا تو اہل حدیث کھڑے ہوئے، اور جمعیت العلماء بنانی ہوئی جب دیش ایک خاص چوراہے پر کھڑا تھا تو اہل حدیث کھڑے ہوئے. آج بھی آپ دیکھیں گے تو بنیادی چیزوں میں فکر ہے یہ، لیکن اب وہ فکر مندی اس طریقے سے ہر سطح پر نہیں رہی. اس کو کیسے؟ تو اس کے صحیح سفیر جانتے ہیں، ایمبیسڈر ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں، جہاں بھی جس ادارے میں بھی آپ رہیں گے اس سے کریں گے. اور وَلَيْسَ الْوَاصِلُ كَالْمُكَافِي، جو جوڑ رہا ہے اس سے آپ جڑے تو کیا جڑے. جو رشتہ دار جڑا ہوا ہے پہلے سے، یعنی آپ کے لیے حلوہ پلاؤ پکا کر کے، بریانی پکا کر کے بہن بیٹھی ہوئی ہے تو اس بہن کے تو آپ روز جائیں گے، اور وہ بہن جو روز کاٹتی ہے آپ کو، اس کیا جائے تب میں بتاؤں، جاتے ہی 2-4 سناتی ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہوتا ہے نا کہیں کہیں. یا اپنا سگا بھائی بالکل آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے میں پڑھ کے آیا، ہماری کوئی عزت نہیں کرتا. نہیں کرتا ہے تب آپ اس سے اس کی عزت کیجئے، جب وہ عزت کرتا تب کیا کرتے. سمجھا؟ میرے بڑے بھائی جب کہتے ہیں کہ سنو، کبھی کہہ دیتے تھے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، اور جب آپ کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ مجھے دفن کر دیا انہوں نے. یا اساتذہ بھی جب کہتے ہیں آپ تو لگتا ہے کہ دفن کر دیا. اور شیخ صاحب سے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے دفن ہی کرتے. بھائی نہیں، زبان سامنے کسی کے تو نام ہی نہیں چاہیے. اور یہ کام جو ہے نا جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ ہیں، کبھی بھی اس چکر میں نہ رہیے کہ کوئی تعریف آپ کی کرے یا کسی کے منہ پر آپ اس طرح کی تعریف کریں، الا یہ کہ کہیں ہمت افزائی ہو. جیسے آپ طلبہ ہیں اور ماشاءاللہ ہونہار طلبہ ہیں، اور مجھے بہت امید ہے آپ سے، اور جیسے عمر آباد کے طلبہ کو میں بہت کچھ کہتا ہوں اور بھی طلبہ کو کہتا ہوں، تو اس طرح کی چیز تو جائز ہی نہیں ہے، کہیں کہیں ضروری ہے. تو مت کہیے جو کہہ رہے ہیں اسی کو الٹا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ جو 7 گناہ ہے اس میں سے ایک کیا ہے؟ التولی. یہ کبائر میں سے کبائر ہے. اور اس سے بڑا کبیرہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ سب کو چھوڑ کے چل دیں یہاں سے. جب کوئی کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو تو کیا ہوگا؟ سن رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے کوئی چلا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا کبائر میں بھی کبائر مجھے لگتا ہے. آپ کبھی مت چھوڑیے اپنے وہ کو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ایک موقع سے، کہاں سے بھاگ کے آئے تھے، بھگوڑے نہ کہہ کر کے آپ نے کہا کہ اصلی کر و فر رضی اللہ عنہ کو بھی گویا فیل کر رہے ہوں. الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئہ، یہی ہے نا. تو آپ نے کیا کہا کہ نحن الفرارون، اللہ کے رسول بھاگ کے آ رہے ہیں، وہ بھی میدان جنگ سے. تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں سمجھا آپ نے. تو یہ صرف منہ پر تعریف کرنے والی بات ہر جگہ اتنی بری نہیں ہے جتنا کچھ لوگ کر دیتے ہیں. سمجھا؟ آج بھی ہوتا رہا. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو سدا بہار رکھے. اور آپ لوگ بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کتنی باتیں ہو گئیں، نہیں تو بہت مختصر سی ملاقات تھی. اور اللہ جل شانہ زندگی میں ایسے مواقع عنایت فرماتے رہیں کہ طالبان علوم نبوت اور وارثان
علوم نبوی سے بار بار ملاقات ہو، اور آپ جہاں کہیں رہیں پھلتے پھولتے رہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس جماعت کا بھی، اس جامعہ کا بھی، اپنے اساتذہ اور والدین کا بھی، اور اس ملک کا خاص طور پر۔ اس ملک کا حق بہت بڑا ہے اس میں، سمجھا کہ نہیں؟ صرف اپنا حق کبھی مت یاد کیجیے، جب یاد کر لیں گے تو ابا بھی کہیں نہ کہیں فیل ہو جائیں گے، ابا میں بھی کبھی نظر آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو مادر وطن کہتا ہے آپ کو وہ نہیں کہتا، وہ شرما جائے، سمجھا؟ اور وہ خالی خلی الفاظ نہ رہیں، بلکہ یہاں کا حق ہے، اور بنیادی حق اللہ اور بندے ادا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ آج وہ لڑکا پڑھ رہے تھے، وہاں پر کچھ طلبہ تھے، ان سے وہ الارض پڑھ رہے تھے، الارض، مجھے اس لفظ پر کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن الارض اس میں تھا حضرت عمر بن خطاب میں، جو جماعت، اجتماعیت، تماسک، اعتصام، جو واعتصموا بحبل اللہ، وہ سب میں تو الارض کیوں کہا؟ میں نے کہا کہ یہ آج دنیا کا سب سے، صرف اس ایک نقطے کو کوئی سمجھ لے، یہ دنیا میں جتنے فسادات ہیں، شورش ہیں، ہنگامے ہیں، خوارج ہیں، دنیا ہے، بٹوارے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔